بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ آج بات کرتے ہیں کہ فارغ ٹائم کو کیسے گزارا جائے۔ معزز سامعین، آج کل اس حوالے سے بہت غفلت برتی جاتی ہے۔ لوگوں میں فارغ ٹائم جو ہوتا ہے وہ صحیح جگہوں میں صرف نہیں کرتے۔ عموماً اگر دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں تین طرح کے لوگ ہیں جو فارغ ہوتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے طبقے کے لوگ وہ ہے کہ جو مثال دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دینی کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا دنیاوی کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اب وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ ان کو کوئی سرکاری نوکری مل جائے یا کوئی دوسری نوکری مل جائے۔ عموماً اس طرح کے افراد کو اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس بہت سارا ٹائم ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے ٹائم کو صحیح طریقے سے نہیں گزر پاتا، یا تو وہ نیٹ میں مصروف ہوتے ہیں ساری رات۔ اگر دیکھا جائے تو وہ نیٹ میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، پوری رات نیٹ میں مشغول ہوتے ہیں اور پھر دن کو صبح آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی نوجوان ہے جو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پھر نوکری نہیں مل رہی، ہمیں صحیح جگہ نہیں مل رہا۔ لیکن اگر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو وہ اپنے فارغ ٹائموں میں کوئی ایسی کوشش نہیں کر رہا ہوتا جو ان کی زندگی کو فائدہ دے۔ اور دوسری قسم کی لوگ اگر ہم دیکھیں تو وہ گھروں میں وہ خواتین ہیں کہ جب شوہر کام پہ چلا جاتا ہے اور اس کے بچے جو ہے اسکول چلے جاتے ہیں تو اس وقت ان کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن آج کل ہوا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ کو پھر ان کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈراموں میں یا اسی طرح دوسرے جو فضولیات ہیں نیٹ پہ، اس میں وہ وقت کیا کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہے جو کسی سرکاری ادارے میں فوجی سے ریٹائر ہو یا کسی دوسرے ادارے سے ریٹائر ہو، اب ان کی زندگی گھر میں گزرتی ہے اور ان کے پاس بہت سارا ٹائم ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو وہ بھی غفلت کے شکار میں ہیں۔ اگر دیکھیں تو وہ بھی نیٹ میں مصروف ہوتے ہیں یا کوئی دوسرے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے آپ کو مل جائیں گے اور آپ وہ غفلت کے شکار ہوں گے۔ اور چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو جو ہے نا اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، ان کو دنیاوی پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی اور ان کو کمانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو مال و دولت دیا ہے اور ان کو دنیاوی نعمتیں بہت سارے میسر ہیں۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو چوتھی قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، اب ان کے پاس فارغ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے چونکہ یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی ان کی کوئی ایسی مشغولیت نہیں ہوتی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے چند ایسے مشاغل جو ہے نا میں آپ کا سامنے ذکر کروں گا۔ یقین مانے اگر آپ ان ٹائم میں کچھ کریں تو آپ کو زندگی میں آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو، اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے اور آپ کو کسی کام کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت دی ہے، تو اب ظاہر ہے آپ کے پاس بہت سارا فارغ ٹائم ہوتا۔ صرف مال و دولت کمانا یہ اپنی ذات کے لیے نہ کرے، بلکہ آپ اپنے آس پاس پڑوسوں پر بھی نظر رکھیں۔ اور اسی طرح جو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کچھ صلاحیت ہے، مثال آپ ایک اچھے ڈیزائنر ہے تو آپ کی صلاحیت کو، اگر آپ کے پاس اس صلاحیت ہے تو آپ اس صلاحیت کو دوسرے تک منتقل کریں۔ اسی طرح اگر آپ عالم دین ہے، اللہ رب العزت نے مال و دولت دی تو آپ لوگوں کو دین کی طرف مائل کریں اور لوگوں کو دین کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے غریب بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے پاس بسا اوقات یونیفارم کے پیسے نہیں ہوتے، کتابوں کے پیسے نہیں ہوتے، یا ان کو اسکول جانے میں آنے میں مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو کتابیں خرید کر دیں، ان کے یونیفارم کا خرچہ آپ برداشت کریں، اور اسی طرح ان کے ساتھ دیگر جو تعاون ہے وہ آپ کریں۔ اور اسی طرح اگر دیکھیں ہمارے معاشرے میں اللہ رب العزت کی جو ہے نا اس دنیا میں تقسیم ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی اس دنیا میں وہ دیکھیں ان کی زندگی میں بیماری آ پڑ جاتی ہے اور ان کی زندگی میں بیماری آ جاتی ہے، تو اس قسم کے لوگ اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے اس میں سے 70% ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں اور کہ اگر دیکھا جائے تو وہ اپنی خرچے کو خود برداشت نہیں کر سکتا،
تو اس طرح کے لوگوں کو اگر آپ ان اسپتالوں میں جائیں، آپ دیکھیں اور ان میں سے تو ان کے ساتھ تعاون کریں، یہ بھی آپ اپنی زندگی کے لیے بہت قیمتی سرمایہ جمع کرنے والے ہوں گے آپ۔ اور اسی طرح ان میں بسا اوقات وہ لوگ ہوتے ہیں جو دیہات سے آتے ہیں، شہروں میں اسپتالوں میں وہ ایڈمٹ ہوتے ہیں، پھر ان کے پاس خرچہ نہیں ہوتا یا ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی، تو آپ ان کے پاس جائیں، ان کے ساتھ تعاون کی جو صورت بھی آپ کے لیے ممکن ہو آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بہت سارے لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ اگر تعاون کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو اس کی وجہ سے بہت بڑا اجر مل جائے گا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو صبح ہی آپ نکلے، آپ دیکھیں سڑکوں پر آپ کو ہزاروں ایسے غریب اور مسافر ملیں گے اور غریب مزدور ملیں گے جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں لے جائے گا اور دین کی دیہڑی لگ جائیں گی، مگر اس میں سے ایسے اکثر مزدور ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ناشتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو ناشتہ دینے کے لیے ان کے ناشتے کا خرچہ دیتے ہیں یا ان کو ہوٹل لے کے جا کے ان کو ناشتہ کرواتے ہیں، اور اسی طرح یہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے طرف ہمارے معاشرے میں آج کل غربت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دی ہو تو آپ اگر دیکھیں شام کے وقت یہ ریڑھی ٹھیلے چلانے والے، یہ ایسے سفید پوش طبقہ ہے جو دن بھر محنت تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں افسوس بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ دن بھر محنت بھی کرتا ہے مگر شام کو جب وہ گھر لوٹتا ہے تو ان کی مزدوری اتنی نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے اس کا گزر بسر ہو سکے۔ تو کوشش کریں کہ شام کے وقت آپ ان کے جب وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہو، آپ شام کے وقت اپنے گھروں سے نکلے، اس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ تعاون کریں، اور تعاون کی صورت یہ ہوگی کہ آپ ان سے کچھ نہ کچھ چیز خریدیں، یہ نہ ہو کہ آپ بالکل ان کو ویسے پیسے دیں، پھر یہ ہوگا کہ ان کی عادت خراب ہو جائے گی، پھر وہ کل وہ حلال کاروبار چھوڑیں گے اور اس بھیک مانگنے کے لیے وہ کیا کریں گے، کوشش کریں گے۔ تو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم فارغ ہیں، ہم ٹائم کیسے گزارے ہیں، ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا، تو اس سے بہتر کوئی میرے خیال میں کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کوشش کرے کہ معاشرے میں آپ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت دی ہے، آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں غریب طبقے کے لوگ بھی بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح یتیموں کی آپ کفالت کریں۔ معزز سامعین، یہ ساری باتیں ہمارے اس معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کی جو گفتگو تھی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کتنا کوشش کرنے والے ہیں، ہم اپنے اوقات کو کتنے اچھی جگہوں میں صرف کرنے والے ہیں، اور اپنے اوقات کے بارے میں ہم کتنے فکر مند۔ معزز سامعین، آج کی اس گفتگو کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس کے بعد ہم اپنی فارغ اوقات کو قیمتی بنائیں، اور قیمتی بنانے کے لیے اس ویڈیو میں جو چیزیں بتائی گئی تو ہم اس پر کوشش کریں۔ ہمارے ہاں اکثر نوجوانوں کو دیکھا جائے، بچوں کو دیکھا جائے، ہمارے معاشرے کے چھوٹے بڑے مرد کو دیکھا جائے تو وہ نیٹ کے استعمال کے ذریعے میں بہت سمجھو احتیاط نہیں کرتے، وہ بس اس پر وقت صرف کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس حوالے سے آپ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر اللہ نے مالی اطاعت دی ہے تو آپ اپنی اوقات کو اس طریقے سے صرف کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فالو کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کا شکریہ، اور مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔